کی ویڈیو میں تھر میں واقع ایک ایسے پراسرار کنویں کی کہانی جہاں مردوں کو ایک بوند پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی ہوا کی سائیں سائیں میں شامل پائل کی کھنک لمحہ بھر کے لیے سماعتوں کو وہم لگی تھی کہ دل و دماغ نے پوری طرح دھیان نہ دیا تھا، اور پھر شاید آواز ذرا مدھم کچھ دور ہونے کی وجہ سے غیر واضح بھی تھی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ہوا کی سائیں سائیں کا شور ہو، کبھی یوں لگتا تھا کہ ہوا میں کسی شے کی آواز کی جھنجھلاہٹ ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، واضح یا غیر واضح، کسی آواز کا شور تھا۔ بعض چیزوں کو جتنا مرضی نظر انداز کیا جائے وہ دھیان اور توجہ حاصل کر ہی لیتی ہیں، کیونکہ وہ نہ تو وہم ہوتی ہیں اور نہ ہی سماعتوں کا دھوکہ، وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ آنکھوں دیکھا سچ، کانوں سنا سچ، عقل کی کسوٹی پر پرکھا سچ، اور شاید ان چیزوں کی حقیقت سچی ہوتی ہے۔ نوری کا کنواں جہاں سے مردوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں اور پراسرار ڈاکیومنٹریز میں وہ یہ خبر کوئی 100 بار سن چکا تھا۔ ہر بار یہ خبر نئے انداز میں پہلے سے زیادہ دلچسپ اور پراسرار بنا کر پیش کی جا رہی تھی، اور اس قصے نے عوام کی ایسی دلچسپی اور توجہ سمیٹ لی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں کامنٹس موصول ہو رہے تھے۔ کیا نوری کا کنواں جھوٹا پراسرار قصہ ہے؟ کیا یوٹیوبرز نے اپنا چینل چلانے کے لیے ایسی پراسرار کہانی تیار کی ہے؟ اس قصے کی حقیقت کتنے فیصد سچ ہے؟ پڑھنے والے اور سننے والے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ اخبارات، نیوز چینل اور یوٹیوبرز اس کتھا کی تصدیق مختلف طریقوں سے کر تو رہے تھے، مگر پھر بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو اطمینان نہیں دے رہی تھیں۔ انہی بے اطمینان دلوں میں سے ایک میرا دل بھی تھا، جو خبر کے تیز ترین شعبے سے وابستہ تو تھا، مگر دل ایسی باتوں کو قصے کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس خواہ کی جھوٹی کہانی کو میڈیا پر چلانے والوں پر اس بات کا غصہ ضرور آ رہا تھا کہ بیکار سے قصے کو اتنی اہمیت دے کر اپنا اور عوام کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تو اس قصے کو ہلکی سی توجہ دینے کے بعد میرا دھیان اس طرف سے ہٹ گیا، مگر کامنٹ باکس میں مجھ سے ہر کوئی اس بارے میں پوچھتا تو میں بھڑک اٹھتا۔ سب بکواس ہے، اس پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ وہ تو پھر میرے ایک یوٹیوبر کولیگ نے میری ایسی سرزنش کی، کیونکہ سارے قصے کے سچ ہونے کے اس کے پاس اتنے گہرے ثبوت تھے کہ ان کو جھٹلانا ناممکن تھا۔ میں جو اس قصے کو من گھڑت جھوٹ، دیومالائی بکواس قرار دے رہا تھا، اس سب کو آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے، عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے میں وہاں جا پہنچا جہاں نوری کا کنواں تھا۔ تھر کا وہ حصہ قدرے کم آبادی پر مشتمل تھا۔ آبادی کی کمی کی بنیادی وجہ خشک سالی اور قحط جیسے ہی مسائل تھے، جن سے پورا تھر ہی تقریباً آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ کچھ علاقے تو تھر کے خشک سالی کی وجہ سے بالکل ویران اور خالی ہو گئے تھے۔ اگر اس علاقے میں ابھی کافی تعداد میں لوگ موجود تھے تو صرف اس کنویں کی وجہ سے جو نوری کا کنواں مشہور تھا، اور پورے علاقے میں پانی کے حصول کا واحد ذریعہ تھا۔ لوگ دور دور کے علاقوں سے یہاں پانی لینے آتے تھے، لیکن صرف عورتیں، مردوں کو پانی لینے کی اجازت نہیں۔ یہ بات مجھے میرے یوٹیوبر دوست نے پوری تصدیق اور وثوق کے ساتھ بتائی تو میرے اندر اس سب کو آنکھوں سے دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا۔ اگلے روز ہی آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر تھر کے اس علاقے میں آ کر ڈیرا جما لیا۔ سرمئی پتھروں سے بنا وہ کافی بڑا کنواں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ تھر کے اس حصے میں پانی کا واحد ذریعہ تھا۔ میں اس قصے سے متعلق سارے ثبوت حاصل کرنے کے لیے بطور رپورٹر سارا سامان ساتھ لے کر گیا تھا۔ میرے ساتھ میری ٹیم کے 4 کولیگ بھی تھے، ان کو بھی تجسس اور سسپینس میرے ساتھ اس خشک ریگستان میں کھینچ لایا تھا۔ ابتدائی معلومات جو ہمیں اس کنویں کے متعلق ارد گرد کی آبادی سے ملی وہ یہ تھیں کہ کنویں کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا، سوائے اس وقت جب کنویں سے کوئی مرد پانی پینے کی کوشش کرے۔ مطلب کہ سخت سے سخت پیاس میں بھی مردوں کو پانی لینے کی اجازت نہیں تھی، بس صرف عورتوں کو پانی لینے کی اجازت تھی۔ اگر کوئی مرد ڈھٹائی پر اترتے ہوئے زبردستی اس کنویں سے پانی لینے کی کوشش کرتا تو اسی وقت پانی اپنی سطح سے اتنا نیچے ہو جاتا کہ بہت تگ و دو کے بعد بھی مرد پانی تک نہ پہنچ پاتے۔
दूसरी दिलचस्प बात कुएं से मुतल्लिक सुनने को मिली वो ये थी कि ये सज़ा जो कि सिर्फ मर्दों के लिए थी, सिर्फ इस इलाके के मर्दों के लिए नहीं थी, बल्कि ये सज़ा तो दुनिया के हर मर्द के लिए थी, चाहे वो इस रेगिस्तान में प्यास से मर जाए, लेकिन उसे नूरी के कुएं से पानी का एक कतरा भी नसीब ना होता था। दिन भर जो भी मालूमात नूरी के कुएं से मुतल्लिक हासिल होती, उसे रात को अपने खैमे में बैठकर सुकून और तन्हाई में मैं अपनी डायरी में लिख लिया करता था। इस रेगिस्तान में रहने के लिए हमने खैमे लगाकर आर्जी इंतज़ाम किया था। वैसे इर्द गिर्द के 2-4 घरों के अलावा इस इलाके के रईस फरीद बख्श ने भी हमें खुले दिल से अपनी शानदार हवेली में क़याम की दावत दी, मगर हमने इनकार महज इस वजह से किया कि मैं नूरी के कुएं से जुड़ी हर बात को अपनी आंखों से देखकर तस्दीक करना चाहता था। हर गैर मामूली हरकत को कैमरे और वीडियो की आंख से महफूज करते हुए इस सारे किस्से की असल हकीकत तक पहुंचना चाहता था। नूरी के कुएं के मुतल्लिक ये भी सुना था कि अक्सर 14वीं रातों में नूरी की रूह को अक्सर लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। नूरी की आहों और सिसकियों की भी आवाज़ें हमने कई बार सुनी हैं, ये भी लोगों का कहना था। इस सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा अजीब बात सुनने को मिली थी वो ये थी कि नूरी की पायल की झनकार आज पूरे 6 साल गुजर जाने के बाद भी चांदनी रातों में सुनाई देती है, और ये इस बात की अलामत है कि नूरी की रूह कुएं के आसपास ही भटक रही है, और जब तक पायल की आवाज़ सुनाई देती रहती है इस इलाके का मर्द खौफ से बाहर नहीं निकलता। इलाका मकीनों के मुताबिक नूरी की रूह अपने कातिल से इंतकाम लेने के लिए भटक रही है। उसका कातिल मर्द था। मेरे लिए ये एक नया इंकशाफ था कि नूरी को कत्ल किया गया था। रात ठंडी थी। अपने खैमे में लिहाफ ओढ़े बैठा मैं इस किस्सा अजीब से मुतल्लिक जो मालूमात तब तक हासिल हुई थी उन्हें अपनी डायरी में महफूज कर रहा था। ये मालूमात महफूज करते हुए दिल बहुत उलझन महसूस कर रहा था। इस उलझन की वजह इलाके के लोगों की 2 आरा थीं। एक के मुताबिक ये सब झूठ पर मबनी किस्सा था और दूसरों के मुताबिक ये सब हकीकत है। अक्सरियत ने नूरी की रूह को चांदनी रातों में भटकते हुए अपनी आंखों से देखा था। साईं, ये सब बकवास और किस्से कहानियां हैं। इलाके के रईस फरीद बख्श ने इस सारे किस्से को झूठ और बकवास कहा था और हमारे आने को ही बेमकसद करार दिया था। मैं इसी उलझन में गिरफ्तार निहायत बेदिली से डायरी लिख रहा था कि मेरी समातें और दिलो दिमाग किसी आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुए थे, और वो आवाज़ थी पायल की झनकार। इस खामोशी और सन्नाटे में वो आवाज़ बहुत वजाहत से सुनाई दी तो बेख्तियार मेरी निगाहें स्याह आसमान पर रोशन चांद की तरफ उठ गईं, जो मेरे खैमे के ऐन सामने बड़ी वजाहत के साथ दिखाई दे रहा था। इत्तफाक से वो 14वीं की रातें थीं। कलम को डायरी की एक साइड पर रखते मैं सरद से अपने लिहाफ से निकला और बैग से अपना कैमरा निकाल लिया। पायल की झनकार पहले से ज़्यादा वाज़ेह और करीब से सुनाई देने लगी। एक ख्याल तो मेरे दिल में ये भी उस वक्त आया कि मैं अपने किसी साथी को जगा दूं, मगर ये सोचकर कि कहीं उनको जगाने में वक्त ना ज़ाया हो जाए, मैं फ़ौरन खैमे से बाहर निकल आया। बाहर मुकम्मल अंधेरे का राज था। फ़िज़ा मुकम्मल खामोश थी। उस अंधेरे में सवाए चांद की रोशनी के कोई दूसरी चीज़ रोशनी का ज़रिया नहीं थी। पायल की झनकार तसलसल के साथ समातों में उतर रही थी, लेकिन पायल वाली अभी तक आंखों के सामने ना आई थी। तजस्सुस के मारे दिल की ये हालत थी कि मैं अंधेरे में तन्हा कैमरा पकड़े कभी एक सिमत तो कभी दूसरी सिमत उस अनदेखे वजूद की तलाश में था, जो खुद तो नज़रों से ओझल था मगर पायल की झनकार मुसलसल सुनाई दे रही थी, जो इस चांदनी रात में उसकी मौजूदगी की गवाही दे रही थी। दिल तजस्सुस के मारे बेचैन इस इंतहा का हो रहा था कि बस नूरी की रूह अगर हकीकत है सचमुच तो वो आंखों के सामने आ जाए और मैं उसकी ढेर सारी तस्वीर कैमरे में महफूज करके इस सारे किस्से को नए अंदाज से सोशल मीडिया पर ला सकूं। मगर ये ख्याल ही रहा था। पायल की झनकार जो कुछ देर पहले खुनक फिज़ा में बहुत वजाहत से गूंज रही थी, चंद ही लम्हों बाद वो गायब हो गई। रात के 2:30 बज चुके थे। मेरी आंखें नूरी की तलाश में नाकाम रहीं तो दिल को वाकई इस इलाके में अपना क़याम बेमकसद और फजूल लगने लगा था। शायद वो आवाज़ें ऊँटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ हो जो सन्नाटे और वीराने की वजह से पायल की झनकार के मुशाबे लगी थी।
یہ آخری الفاظ تقریباً 4 بجے کے قریب لکھ کر میں نے اپنی ڈائری بے دلی کے ساتھ بند کر دی۔ اگلی رات بھی بے حد خاموشی سی تھی۔ جب رات ٹھیک 12 بجے میرے کانوں میں پائل کی جھنکار پڑی وضاحت کے ساتھ اتری تو میں ایک پل کے دیر لگائے بغیر اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ کل کی طرح آج کی شب بھی سناٹا اور اندھیرا ایک دوسرے سے لپٹے نظر آئے۔ اس کے علاوہ باہر کوئی زیرو نہیں تھا۔ البتہ اس رات پائل کی جھنکار کی آواز بے حد واضح تھی۔ وہ آواز حقیقت میں پائل کی جھنکار کی آواز تھی، اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آواز نہیں۔ اس کی تصدیق میرے آڈیو ریکارڈر نے کر تو دی، لیکن کیمرے کی آنکھ نہ کچھ دیکھ پائی نہ ہی محفوظ کر پائی۔ چاند کی 13ویں شب کی پراسراریت عروج پر تھی۔ میں اس رات بہت چوکس ہو کر بیٹھا ڈائری لکھنے میں مشغول تھا۔ میں تھا تو خیمے کے اندر، مگر میرا تمام دھیان باہر تھا۔ میری سماعتیں کسی بھی مدھم آواز یا معمولی سے شور کو بھی نظر انداز نہیں کر رہی تھیں۔ یقیناً سماعتوں کو نوری کی پائل کی آواز کا انتظار تھا۔ گھڑی نے پورے 12:30 بجا دیے تھے۔ دل و دماغ اور چھٹی حس کسی انہونی کا اندھیا دے رہی تھی جب فضا میں اس شب پائل کی جھنکار کے بجائے آہوں اور سسکیوں کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ کوئی نسوانی وجود سسکیاں بھر رہا تھا، آواز میں جیسے درد بھرا تھا۔ قلم ڈائری چھوڑ کر میں اپنا کیمرہ پکڑے بجلی کی تیزی سے باہر کو لپکا۔ اس سارے قصے کی حقیقت جاننے کے لیے میں نے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ تھی کہ میں کھلم کھلا میدان میں نہیں نکلا، بلکہ خود کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے خود اس سمت میں خیمے کے پیچھے چھپ گیا جہاں سے وہ اندیکھا وجود مجھے اور میرے کیمرے کی آنکھ کو بآسانی نظر آ سکے، مگر میں اسے دکھائی نہ دوں۔ سناٹے میں سسکیوں کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ وجود آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میری نظریں بے چینی سے اسے تلاش کر رہی تھیں کہ اچانک میرے کیمرے کی ریڈ لائٹ نے تیزی سے آن ہوتے ہوئے کسی اندیکھے وجود کی موجودگی کا اشارہ دے کر میری ساری حصوں کو متحرک کر دیا۔ اس شب میرے کیمرے کی آنکھ اس ہیولے نما وجود کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو میری آنکھ نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ ہیولا کس کا تھا؟ کسی اور زندہ وجود کا یا پھر کوئی روح؟ پائل کی آواز اور سسکیوں کا اس ہیولے سے کیا تعلق تھا؟ بہت سے سوالات اپنے جوابات حاصل نہ کر پائے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ہیولا اندھیرے کی چادر میں کہیں چھپ گیا تھا۔ البتہ رات 2:30 بجے تک وہ دردناک سسکیاں جو اس سناٹے میں وحشت ناک لگ رہی تھیں، انہوں نے نہ اس رات مجھے سونے دیا اور نہ ہی میری ڈائری کو بند ہونے دیا۔ اس سارے قصے کو ابتدا میں جتنا ہلکا اور بیکار میں لے رہا تھا، ہر آنے والے دن کے ساتھ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی سرا اصل حقیقت کا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نوری کون تھی، اس کا گھر بار، رشتہ دار، خاندان؟ وہ مردوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ علاقے کے لوگوں سے مجھے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ نوری اب زندہ نہیں ہے، تو پھر وہ مری کیسے تھی اور اس کنویں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ان کے مطابق ہر بات کی حقیقت نوری کے خاندان کو معلوم تھی، جو کہ اب وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، اس سب معلومات کو اکٹھا کرنے کے دوران جو باہوش و حواس باتیں میں نے اور میری ٹیم نے محسوس کی تھیں اور اس کو کیمرے میں محفوظ بھی کر لیا تھا، وہ یہ کہ نوری کے کنویں کے پانی کی سطح واقعی کسی مرد کے ہاتھ لگاتے ہی نیچے ہو جاتی تھی کہ چاہ کر بھی وہ کنویں سے پانی حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ اس بات کا ثبوت 2 طرح سے ملا تھا کہ کم از کم اس بات کو جھٹلانے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ ایک تو یہ کہ میں نے اور میری ٹیم نے کنویں سے پانی لینے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ پانی کی سطح اتنی کم ہو گئی کہ کنواں آدھا خشک ہو گیا، اور جیسے ہی ہم کنویں سے دور ہوتے تو پانی کی سطح دوبارہ سے پہلے جیسی ہو جاتی۔ دوسرا مشاہدہ یہ تھا کہ کنویں کے پاس 3-4 مردوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کی موت پیاس سے ہوئی تھی۔ وہ خود بھی پیاسے تھے اور ان کی گاڑی میں پانی بھی ختم ہو گیا تھا، مگر ان بد نصیبوں کو نوری کے کنویں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نصیب نہ ہوا تھا۔ ان دونوں واقعات کے بعد مجھے نوری کا کنواں ایسا حیرت زدہ لگنے لگا جس میں اسرار ہی اسرار تھا، ایک گہرا اور دلچسپ اسرار۔ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے انہوں نے ابھی تک اتنی معلومات ہی دی تھیں، مگر میں اس سے آگے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مستعد ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں ہمارے قیام کو 4تھا روز ہو گیا تھا۔ ابھی تک معلومات میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔
ہر رات پائل کی آواز کے سنگ سسکیاں سنا کرتا تھا۔ کوئی اندھیری رات میں بہت کرب سے روتا تھا اور رونے کا یہ سلسلہ پورے 2-2.5 گھنٹے تک رہتا۔ رونے والی آواز نسوانی تھی۔ اس رات بھی آواز بہت شدت سے آئی تو میں تیزی سے خیمے سے باہر نکل آیا۔ میرے قدموں کا رخ نوری کے کنویں کی طرف تھا۔ جوں میں اندھیرے میں کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا، سسکیوں کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ کنویں کے ارد گرد مکمل سناٹا تھا، لیکن سسکیوں کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چاند کی سفید روشنی میں کنویں کے ارد گرد کا ماحول بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ کنواں کافی بڑا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے دل کو یوں محسوس ہوا جیسے آواز کنویں کے اندر سے آ رہی ہو۔ اس کی تصدیق کے لیے میں کنویں کے ساتھ بالکل زمین کے ساتھ لگی دوسری تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر اندر جھانکنے لگا تھا کہ کنویں کی مشرقی سمت کوئی زمین پر بیٹھا وجود مجھے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ کون ہو تم؟ یہاں اتنی رات کو اکیلی کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا تو بکھرے بال گھٹنوں پر سر رکھے کوئی لڑکی رو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو رات کے وقت تنہا اس سناٹے اور ویرانے میں دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جواب دو، مگر مجھے کسی بات کا جواب ملنا تو دور کی بات، اس لڑکی نے تو میری طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا کہ جیسے اس نے میری آواز ہی نہیں سنی، وہ بس روئی چلی جا رہی تھی۔ دیکھو، ایک لڑکی کا یوں رات میں تنہا، یہ کہتے ہی نہ جانے کس دھیان میں نے اس کے کندھے کو چھو کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کہ اگلے لمحے ہی کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کا وجود کسی برف کی طرح سرد تھا۔ میں ابھی اسی بات پر محو حیرت تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی ہیولے میں تبدیل ہوئی اور پھر اندھیرے میں غائب ہو کر اس رات میری ڈائری کو حیرت انگیز مشاہدہ دی گئی۔ اگلے دنوں میں میرے تجسس کو ایک نیا موڑ ملا۔ علاقے کا رئیس فرید بخش تواتر کے ساتھ ایسے حادثات سے دوچار ہوا کہ گویا موت کو دیکھ آیا۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر گیا تھا۔ واپسی پر اس کی گاڑی کے اچانک بریک فیل ہو گئے، جس کے باعث گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ڈرائیور تو موقع پر ہلاک ہو گیا اور فرید بخش شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرا حادثہ جو کہ انفرادی نوعیت کا تھا، دوران نیند فرید بخش کے کمرے کا جنریٹر خراب ہو جانے کی وجہ سے دھواں بھر گیا۔ ممکن تھا کہ اس کی موت دم گھٹنے سے ہو جاتی اگر بروقت ملازمین کو خبر نہ ہوتی۔ ایک اور جان لیوا نوعیت کا حادثہ رونما ہوا تھا۔ فرید بخش کو کرنٹ لگا لیکن جان بچ گئی۔ اس تجسس کا خاتمہ بعد میں جا کر ہوا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نوری کی روح کا یہ اپنے قاتل سے انتقام تھا جو وہ مختلف طریقوں سے لے رہی تھی۔ سائیں، اگر اس علاقے میں کسی کام کے لیے آئے ہو تو کوئی بامقصد کام کرو نا۔ میں اور میری ٹیم اخلاقاً فرید بخش کی عیادت کے لیے اس کی حویلی میں گئے تھے، اور اس عیادت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ہم اخباری نمائندے اور رپورٹر ہیں تو اس نے نہ صرف ہمیں اپنی حویلی میں قیام کی دعوت فراخ دلی سے دی بلکہ 2 سے 4 بار بہت اہتمام سے مہمان نوازی بھی کی تھی۔ کیا مطلب؟ میں ایک دم سے فرید بخش کی بات کا مطلب یا مقصد نہ سمجھ پایا تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی 2-4 کنویں کھدواؤ، بابا قحط پڑا ہے، لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کرو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک حادثوں کی تکلیف نے فرید بخش کو کافی بدمزاج اور چڑچڑا سا بنا دیا تھا۔ تم ہو کہ اس بد چلن بد کردار نوری کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے پر لگے ہو۔ کتنی نفرت تھی فرید بخش کے لہجے اور الفاظ میں نوری کے لیے، اور یہ نفرت بتا گئی تھی کہ نوری کا کردار حقیقی ہے، فرضی نہیں ہے۔ بد چلن بد کردار، جو سوال میں کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھیوں نے بےتابی کے ساتھ کر دیا تھا۔ ان کے پوچھنے پر فرید بخش نے نوری کے خلاف ایسا زہر اگلا تھا کہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنا فرید بخش نوری کے کردار سے واقف تھا کوئی اور علاقے کا فرد نہ جانتا تھا۔ فرید بخش کے مطابق نوری بد کردار لڑکی تھی جو اپنے حسن سے غیر مردوں کو لبھاتی تھی اور حرام کاری میں پڑ گئی تھی۔ مر گئی بدذات منہ کالا کر کے۔ فرید بخش کی نوری سے نفرت انتہا کو چھو رہی تھی۔ کیسے مری تھی وہ؟ ابھی تک مجھے اس بات کا جواب کسی سے بھی نہ مل پایا تھا۔ بے غیرت نے کنویں میں کود کر جان دے دی تھی، یہ نقطہ اہم تھا، جبکہ وہ نوری کا قریبی رشتہ دار بھی نہ تھا۔ میری ڈائری کو اس قصے سے متعلق ایک نیا نقطہ ملا تھا۔ اب مجھے نوری کا کنویں سے تعلق بہت حد تک سمجھ آ گیا تھا۔ اب بس یہ رہ گیا تھا کہ اندھیری راتوں میں کنویں کے پاس روتی بین ڈالتی لڑکی کون تھی، جو ہیولا بن کر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے غائب ہو کر بتا گئی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے۔
ابھی بھی بہت سی حقیقتوں تک پہنچنا باقی تھا۔ میرے پاس 2-4 روز رہ گئے تھے، آفس سے لی گئی چھٹیاں بھی ختم ہونے کا ٹائم آ گیا تھا۔ یہ کام میری اپنی انفرادی ریسرچ تھی، ادارہ مجھے نہ اس پر کوئی سپورٹ کر سکتا تھا اور نہ مزید چھٹیاں دے سکتا تھا۔ اس سارے قصے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا، جبکہ میرے ساتھی اب اس سارے قصے سے لا تعلق سے نظر آنے لگے تھے۔ نوری بد چلن لڑکی تھی، کنویں میں کود کر خودکشی کی تھی، اب اس میں بھلا کیا خاص بات ہے؟ ان کے مطابق یہ قصہ تھا، مگر میرا تجسس مجھے مطمئن نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ابھی بہت سی باتوں میں بے چینی تھی۔ اگر نوری بد کردار تھی تو پھر مردوں سے نفرت کیوں کر؟ مردوں کے ہاتھ لگاتے ہی کنویں کا پانی خشک ہو جانا، اس کی کیا حقیقت تھی؟ فرید بخش سے 2-4 ملاقاتیں ہوئی تو میں نے نوری کے متعلق مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو فرید بخش اچھا خاصا برہم ہو گیا۔ ایک تو وہ ان دنوں شدید قسم کے حالات سے 2-4 تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی فرید بخش کی جان لینے کے در پہ ہو گیا ہو۔ بابا تم کیوں اس بغیرت میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ اصل میں مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا تھا کہ نوری نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ ایک حادثے میں فرید بخش کا دایاں بازو بری طرح سے جھلس گیا تھا، وہ بالکل اپنے ملازموں کے رحم و کرم پر آ گیا تھا۔ کیا نوری کو قتل کیا گیا تھا؟ میرے اس سوال پر اس کے چہرے پر خوف کی واضح جھلک نظر آئی، جو مجھے ہرگز بے معنی نہیں لگا۔ بابا کوئی قتل وتل نہیں ہوا تھا اس کا، وہ بد کردار عورت تھی، جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت پڑ گئی تھی اس کو۔ میری ڈائری ابھی مکمل معلومات سے محروم تھی۔ اس علاقے میں وہ آخری رات اس قدر بے چین تھی کہ آہوں اور سسکیوں کی آواز نے ایک پل کے لیے بھی مجھے اور میرے ساتھیوں کو سونے نہیں دیا تھا۔ اتنا درد تھا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، وہ سسکیاں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ ممکن تھا کہ میں مایوس ہو کر اگلے روز اپنے شہر روانہ ہو جاتا اگر وہ اندھوناک واقعہ نہ پیش آتا۔ فرید بخش نے اسی کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ فرید بخش کی موت اس الجھے ہوئے واقعے کی بہت سی حقیقتوں کو بے پردہ کر گئی تھی۔ پورے 7 روز کے بعد جب میں اپنے شہر واپس آیا تو اس قصے سے متعلق معلومات میرے ساتھ تھیں۔ نوری کے کنویں کے متعلق جو حیرت انگیز معلومات میں نے اپنے ناظرین کو دی تھیں، پورے وثوق اور ٹھوس دلیلوں کے ساتھ، تو اس نے میرے چینل کی شہرت کو راتوں رات ہی بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ ناظرین یقین اور بے یقینی کے درمیانی حالت سے نکل آئے تھے۔ اس قصے کی اصل حقیقت یہ تھی کہ بد چلن اور بد کردار نوری نہیں تھی، بلکہ فرید بخش تھا۔ نوری اس کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ 16-17 سالہ غریب ملازمہ پر فرید بخش کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اسے قتل کروا دیا اور اس کی لاش کنویں میں پھینکوا کر سارے علاقے میں مشہور کروا دیا کہ نوری بد چلن تھی۔ وہ حویلی کے ملازمین پر ڈورے ڈال کر انہیں اپنی طرف راغب کرتی تھی۔ جب اس کی بد کرداری کا پردہ چاک ہو گیا تو اس نے بدنامی کے ڈر سے کنویں میں کود کر جان دے دی۔ ایک تو معصوم لڑکی کا قتل اور اس پر بد کرداری کا الزام بھی۔ یہ تکلیف تھی جو اس بد نصیب لڑکی کی روح کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا قتل 6 سال پہلے ہوا تھا۔ پورے 6 سال سے وہ اپنے قاتل سے انتقام کے لیے بے قرار بھٹک رہی تھی۔ فرید بخش اسے قتل کرنے کے بعد باہر ملک چلا گیا تھا۔ اب 6 سال بعد لوٹا تھا تو اس کا خیال تھا کہ لوگ یہ قصہ بھول چکے ہوں گے اور وہ آسانی سے ایک بے گناہ کے قتل سے بچ بھی گیا تھا۔ کسی بے گناہ اور مظلوم کا خون رائگاں نہیں جاتا۔ خودکشی کی رات فرید بخش کی حویلی میں آگ لگ گئی تھی۔ پوری حویلی جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ سامنے نہ آ سکی تھی۔ حویلی کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا تھا۔ فرید بخش جان بچانے کے لیے باہر بھاگا تو خوف و دہشت نے اس کی ذہنی حالت ایسی کر دی کہ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی جو نوری کا کنواں تھا۔ مظلوم ظالم سے اپنا انتقام لے چکا تھا، قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس سارے قصے کی حقیقت سامنے آنے کے بعد بہت سی باتوں سے مجھے آشنائی ہوئی تھی۔ فرید بخش کو جو پے در پے حادثات پیش آ رہے تھے، اصل میں وہ نوری کا انتقام تھا۔ وہ اپنے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں سے حملہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے مجرم کی جان لیے بغیر پرسکون نہیں ہو سکتی تھی۔ نوری کا کنواں آج بھی وہاں موجود ہے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اب چاندنی راتوں میں نوری کی روح کی سسکیاں اور آہیں سنائی نہیں دیتی، نہ ہی کسی نے اب اس کی روح کو کنویں کے پاس بھٹکتے دیکھا تھا۔ اب کنویں سے مرد بھی پانی لے سکتے ہیں۔ اس قصے پر جب بھی میں غور کرتا ہوں
تو نوری کا کنواں مجھے ایسا حیرت کدہ لگنے لگتا ہے جس میں بہت سے حقائق میری آنکھوں دیکھے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید میرا دل و دماغ کبھی بھی اس قصے کو سچ نہ مانتا، ہمیشہ انکاری ہی رہتا۔